السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں طب اور طبیب کا چینل۔ میں ہوں طبیب ظفر القادری بکھروی۔ آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہلدی کے جو طبی فوائد ہیں وہ کیا ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ہلدی کے طبی فوائد بیان کریں، جو نئے ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والے نئی ویڈیو وہ پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اور بہت سارے دوستوں کا فائدہ ہو۔ تو ہلدی کے جو طبی فوائد ہیں وہ اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جتنی یہ باتیں ہم بتا رہے ہیں یہ اپنے معالج کی ہدایت کے ساتھ ہی استعمال کرنا ہے۔ معالج کی ہدایت کے بغیر اگر آپ اپنے طور پر ٹوٹکے لگائیں گے تو اس سے کئی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ تو اب پہلے ہی جو بندہ گرم خشک ہے وہ اس مزاج والا پھر یہ استعمال کرے گا تو اس کے لیے بعض صورتوں میں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہلدی کے کم از کم 6 جو بیماریاں ہیں اس میں یہ بڑی افیکٹو ہے۔ یہ اینٹی سیپٹک جو ہے، جراثیم کش جو ہے، اس وجہ سے اس کو شروع ہی سے کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پہلے لوگ چونکہ جس طرح آج حکیم ڈاکٹر اور اس طرح کی تو سہولتیں موجود نہ تھیں، تو جس بندے کو جو کوئی چوٹ لگ جاتی یا زخم ہو جاتا تو اس ہلدی کو بطور لیپ اور اندر دودھ کے ساتھ استعمال لوگ کرتے تھے، جس سے وہ زخموں اور چوٹوں کو وہ ٹھیک کر لیتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کینسر میں بہت مفید ہے۔ کینسر کے جو جراثیم ہیں اس کو ختم کرنے میں یہ بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کا جو معالج ہے وہ اپنے ڈوز متعین کر کے اگر وہ استعمال کرے تو اللہ کے فضل سے یہ جراثیم جو ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو شوگر ہے اس میں بھی یہ بڑی افیکٹو ہے۔ شوگر میں جو لوگ مختلف پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں، ہلدی کے صحیح استعمال سے اس کے اندر ایک خاص قسم کی قوت پیدا ہوتی ہے، جو کمزوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو اس کے جسم میں مختلف مقامات پر سوجن یا ورم وغیرہ آ جاتا ہے، معدے میں ہو یا کہیں اور ہو، تو اس کو دور کرنے میں بھی یہ بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف اور بیماریاں ہیں اس میں خاص کر یہ بندے کو چوٹ لگی ہو، زخم آیا ہوا ہو تو اس میں بڑا افیکٹو ہے۔ اسی طرح یہ ہلدی جو ہے یہ معدے کو تقویت بھی دیتی ہے، لیکن اس کی مخصوص ڈوز کے ساتھ استعمال کرنے کے بعد۔ اس کے ساتھ جن کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو اس میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ کولیسٹرول جس کا بڑھ رہا ہو تو اس کے کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی یہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ خیال رکھا جائے کہ یہ اس کا استعمال مخصوص جو ڈوز ہے اس کے ساتھ ہی کیا جائے۔ اگر آپ اپنے معالج کی ہدایت کے بغیر کریں گے تو اس سے بعض صورتوں میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات تو یہ طے ہے کہ اس کی مخصوص مقدار جو ہے وہ ہر کھانے میں لازماً ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بندے کی ول پاور کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ تو قوت مدافعت کو جب یہ بہتر بناتی ہے تو بیماریاں جو ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے بندے میں بیماریوں کے آنے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی قوت مدافعت کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس کو اگر بہتر کر لی جائے تو پھر علاج کرنے میں اور بیماری کو ختم کرنے میں، مرض کو ختم کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ تو ہلدی کا استعمال جو ہے وہ ایک مخصوص طریقے کے ساتھ اور مخصوص ڈوز کے ساتھ کھانوں میں لازماً ہونا چاہیے۔ تو یہ آج صرف ایشیائی ممالک ہی نہیں بلکہ مغرب والوں نے جب اس پر تحقیقات کی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے بھی اس کو اپنے کھانوں کا حصہ بنا لیا ہے۔ تو اس لیے عام جو لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ کم از کم آپ اس ہلدی کا استعمال اپنے کھانوں میں لازمی کریں۔ اس سے بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔